آج کی اس ویڈیو میں 5 اہم خبریں شامل ہیں۔ نمبر 1، عازمین حج کا اسٹیٹس حج ایپ پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا پر اس وقت 3 فیک نیوز چل رہی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 3، حج 2025 کی درخواستوں کی آخری دن کی رپورٹ۔ نمبر 4، پچھلے سالوں کی ہسٹری اور کمپیریزن۔ نمبر 5، عمر بٹ کا اپڈیٹ کے سلسلے میں بیان۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عازمین حج اپنا اسٹیٹس حج ایپ پر چیک کیجئے اور تسلی کر لیجئے کہ آپ کا ڈیٹا اور آپ کی انفارمیشن صحیح ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو متعلقہ پرسن سے رابطہ کر کے صحیح کروا لیجئے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی 3 فیک نیوز کے مطابق سرکاری حج اسکیم 3 بار مدت میں توسیع کے باوجود 7,000 کم درخواستیں موصول۔ 7,000 رہ جانے والے کوٹے کو پورا کرنے کے لیے سر جوڑ لیے 2 آپشن پر غور کیا جا رہا ہے: حج درخواستوں کی دوبارہ وصولی کھولی جائے اور یا پھر پرائیویٹ حج آپریٹر کو کوٹا دے دیا جائے۔ یہ تینوں فیک نیوز ہیں۔ پہلی بات، توسیع صرف 2 بار ہوئی ہے، 3 بار نہیں۔ اس سال حج 2025 کے لیے درخواستوں کی وصولی 18 نومبر سے 3 دسمبر دی گئی تھی۔ درخواستیں جب کم وصول ہوئیں تو تاریخ میں 10 دسمبر تک توسیع کی گئی۔ یہ پہلی توسیع تھی۔ پھر پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر 17 دسمبر تک درخواستیں وصول کی گئیں۔ یہ دوسری توسیع تھی۔ تیسری کوئی توسیع کا ذکر نہیں۔ ہاں، اسپانسرشپ اسکیم میں پینڈنگ پروسیس کی وجہ سے ورک ہو رہا ہوگا، جس کی اپڈیٹ وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل کر آ سکے گی۔ دوسری بات، درخواستوں کی تعداد کم اور حکومت نے سر جوڑ لیے، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ آخری دن کی رپورٹ کے مطابق 2025 کے لیے ریگولر اسکیم میں تقریباً 81,000 اپلیکیشنز وصول ہوئیں، جبکہ 2024 کے لیے آخری دن پر تقریباً 70,000 درخواستیں وصول ہوئی تھیں، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 11,000 اپلیکیشنز ریگولر اسکیم میں زیادہ وصول ہوئی ہیں۔ عمر بٹ صاحب نے 2 آپشن والی حقیقت کو بھی فیک نیوز قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ حج آپریٹرز کو کوٹا دینے پر غور پھر نہیں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ بالکل فیک نیوز ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے کوٹا اور درخواستوں کی تعداد میں کتنا فرق ہے اور یہ فرق کیسے ختم ہوگا، اس کے لیے پچھلے سالوں کے ساتھ کمپیریزن کو دیکھ لیتے ہیں، پھر عمر بٹ صاحب کے بیان سے مزید رہنمائی مل جائے گی۔ اس سال حج 2025 کے لیے پاکستان کا کوٹا 1,79,210 دیا گیا تھا۔ پرائیویٹ اور سرکاری اسکیم میں 50-50% یعنی ہر ایک کے لیے 89,605 مختص کیا گیا تھا۔ سرکاری اسکیم کے مختص کردہ کوٹے میں سے ہارڈ شپ کے 1,000، ای او بی آئی کا 300 اور اسپانسرشپ اسکیم کے 5,000 کوٹا نکال لینے کے بعد ریگولر اسکیم کا کوٹا 83,305 بچتا ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق ریگولر اسکیم کی ویریفائڈ اور ان ویریفائڈ ملا کے کل اپلیکیشنوں کی تعداد تقریباً 82,000 بن رہی ہے۔ گویا ریگولر اسکیم میں درخواستوں کی تعداد اور کوٹا میں صرف 1,000 یا 1,500 تک کا فرق ہے، جبکہ اسپانسرشپ اسکیم میں 4,000 کا تقریباً فرق آ رہا ہے۔ دونوں کا ملا کر تقریباً 5,000-5,500 اپلیکیشنیں کم وصول ہوئی ہیں۔ حج کے لیے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کو بھی بھیجا جاتا ہے اور اس سال تو ہر 1,000 عازمین کے لیے ایک ناظم کو بھی مقرر کیا جائے گا۔ حج 2024 کے لیے توسیع کے بعد ریگولر اسکیم میں تعداد تقریباً 70,000 ہو گئی تھی، جبکہ کوٹا تقریباً 64,000 کا تھا، یعنی تقریباً 6,000 زائد درخواستیں وصول ہوئی تھی۔ حالانکہ اس وقت اسپانسرشپ اسکیم میں 20,000 کم درخواستیں وصول ہوئی تھی، یعنی 20,000 کا کوٹا اسپانسرشپ اسکیم میں موجود تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسپانسرشپ کے کوٹے کو ریگولر میں تبدیل کر کے کم از کم 6,000 ریگولر والے
جو قراندازی میں ناکام قرار پائے ہیں ان کو ہی کامیاب قرار دے دیا جائے، وجہ کچھ بھی ہو مگر ایسا ہو نہیں پایا اور تقریباً 6000 عازمین کو مایوسی ہوئی۔ حالانکہ پہلے کامیابی کی امید دلا کے خوشخبری بھی دی گئی اور کوشش بھی کی گئی۔ انیک احمد کا کہنا تھا کہ حج کے لیے مقررہ کردہ کوٹے سے تقریباً 6000 درخواستیں زائد موصول ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وفاقی کابینہ سے درخواست کروں گا کہ ان 6000 افراد کو بغیر قراندازی کے حج اسکیم میں شامل کر لیا جائے، مگر بعد میں بلاوے کی منتظر نگاہوں کو نم آلود ہی ہونا پڑا۔ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو اسکرین پر موجود ویڈیو کے جو تھمبنیل نظر آ رہے ہیں وہ والی ویڈیو دیکھ لیجئے۔ آج کی ویڈیو کے لیے ڈیٹا اور پچھلی ہسٹری انہی ویڈیو سے لی گئی ہے۔ حج 2024 کے لیے کچھ ایسے عازمین جو پہلی بار حج کے لیے جا رہے تھے اور ان کا حج فرض تھا مگر قراندازی میں نام نہیں آیا، جبکہ کچھ نفلی حج کرنے والے بھی کامیاب ہوئے تھے۔ یہاں یہ بات 100% سچ ثابت ہو رہی ہے کہ حج کے لیے کون جا سکے گا اور کون کبھی نہیں جا سکے گا۔ حج 2023 کی رپورٹ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے جس کا اس وقت آپ اسکرین پر تھمبنیل دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مطابق 37,000 زائد درخواستوں کو بھی بغیر قراندازی کے کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ اسی ویڈیو میں 2018 تک کی ہسٹری بھی شامل ہے۔ اس وقت چھوٹا سا کلپ یہاں حاضر ہے۔ ریگولر اسکیم کے تحت 44,190 کا کوٹا تھا۔ رواں حج کے لیے 72,869 درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ کوٹے سے تقریباً 37,000 زیادہ درخواستیں موصول ہوئی۔ پاکستان گورنمنٹ اسکیم کے تحت تمام عازمین حج کی درخواستوں کو بغیر قراندازی کی کامیاب قرار دے دیا گیا۔ یہ مفتی عبدالشکور کا دور تھا۔ ان کی اس کوشش کے لیے لوگوں کے دل سے دعائیں نکلی ہوں گی۔ عمر بٹ کی زبانی حج اپڈیٹ سنیے جس میں آخر میں اخراجات کے کم ہونے کی امید بھی ظاہر کی گئی ہے۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حج درخواستیں کم ہونے کی وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں؟ بیکاز پچھلی دفعہ سے اس سال بہت کم ہوئی ہیں یہ درخواستیں، نمبرز کیوں کم ہو رہے ہیں؟ کیا وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو؟ جی بہت شکریہ آپ کو، آپ کا دعوت دینے کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معلومات درست نہیں ہے۔ اس کو اگر اس طرح سے اگر کہا جاتا ہے کہ پچھلے سال سے تقریباً 12,000 زیادہ درخواستیں ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ پچھلے سال عازمین حج کی تعداد کم تھی، تقریباً 72,000 تھی، اور اس سال 82,000 سے زائد درخواستیں ہمیں موصول ہو گئی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ کتنا گلاس بھر گیا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ 3 ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی، 2 دفعہ ہم نے ایکسٹینڈ کیا۔ جب پہلے ہم نے جب شروع کیا 18 نومبر سے 3 دسمبر تک کا وقت دیا تھا، تقریباً 60,000 درخواستیں اس وقت موصول ہوئی تھی ہمیں، 70,000۔ اور اس کے بعد پھر 10 دن کا ہم نے اضافہ کیا، اس میں 10,000 اپلیکیشنز تقریباً ہمیں زیادہ موصول ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اطلاع ملتے اور واجبات کی فراہمی کے لیے ان کو تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اوورسیز ہیں وہاں جب وہ اسپانسرشپ میں ریمیٹنس بھجوانی ہوتی ہے تو اس میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اور ابھی ہم نے جب اس کو بند کیا ہے تو 82,000 اپلیکیشنیں موصول ہو گئی ہیں۔ کل مطلب پرسوں 17 دسمبر کو میں نے بند کر دیا تھا، لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی رابطہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے آگے بھی اس کو بڑھانا ہے، سیکنڈ قسط ہم نے وصول کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ حج آپریٹرز کو کوٹا دینے پر غور پھر نہیں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ بالکل فیک نیوز ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جی اچھا ہے کہ درخواستیں زیادہ ہے تو پھر کیوں ان کو دیا جائے؟ جی پوچھیں۔ جی عمر بٹ صاحب یہ بتائیے کیا حج جانے والا جو کوٹا ہے کس طرح وہ تقسیم ہوگا؟ جی جس طرح آپ نے بتایا 1,79,210 پاکستان کا ملکی کوٹا ہے، جس میں سے 50% تقریباً 88,000 سرکاری اور 88,000 تقریباً پرائیویٹ اسکیم کو اس کے درمیان تقسیم ہے۔ اور ہمارے جو کوٹا کے اندر 82,000 وہ موصول ہو چکی ہیں۔ مزید یہ کہ 1,000 ہارڈشپ کوٹا ہے، 300 جو ہے وہ لیبر کوٹا ہے، اس میں
اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ جاتے ہیں، پیرامیڈکس جاتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو ہمیں صرف چند ہزار سیٹیں جو ہے وہ درکار ہوں گی، اور وہ انشاءاللہ ہم جنوری میں دیکھیں گے جب ہماری دوسری قسط کا وقت پورا ہو جاتا ہے. تو جس طرح ہمیں کوئی اپلیکیشنز موصول ہوئی ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ کوٹے سے زائد ہی موصول ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ کوٹا مکمل. اچھا یہ بتائیں رسپانس آپ کا کیسا رہا؟ یہ جو آپ نے جی یہ جو آپ نے انسٹالمنٹ کی سہولت دی ہے اس پر کیسا رسپانس رہا ہے؟ جی اس کا بہت اچھا رسپانس رہا، اور کیونکہ صرف 2 لاکھ روپے کے ساتھ ادائیگی تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ 10,75,000 سے 11,75 کے درمیان ایک اسی بریکٹ کے اندر آپ کا حج اخراجات ہوں گے. چونکہ ابھی ہم ساتھ ساتھ وہاں پہ پرچیزز اور پروکیورمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، تو ہمیں ایکچوئل پوزیشن پتہ چل جائے گی. تو یہ دوسری قسط کا بھی ٹائم آ گیا، تو تیسری قسط جو ہے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم فروری کے پہلے 10 دنوں میں طلب کریں گے، اور جو ایکچوئل بیس پہ ہوگا اخراجات وہ انشاءاللہ ہم لیں گے. اور اس میں امید ہے ہمیں کہ مطلب کم ہوں گے انشاءاللہ. بالکل.